السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین اور حاضرین، آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، آپ اور آپ کی فیملیز سب اچھے ہوں گے اور رمضان شریف کی برکات سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، بات کرنی تھی آپ سے اس بارے میں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے الیکشن کمپین میں اور بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمپین میں ہم عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 300 یونٹ بجلی کے فری دیں گے۔ تو ان کا باری ختم ہوا، ابھی ہمارا باری شروع ہوا، ان کی تقریر ختم ہوئی اور ہمارے مطالبات شروع ہو گئے ہیں۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ ہم ان کو یاد دلائیں، محترمہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، وہ حکومت کا پورا حصہ ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ان کے بابا صدر پاکستان ہیں اور مریم کے چاچا وزیر اعظم پاکستان ہیں اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ تو ان کو اختیارات مل چکے ہیں اور وہ لوگ حلف لے کر اپنے اقتدار کے مزے لینے شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ تو بھائی ابھی ہماری باری ہے، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ 300 یونٹ جو بجلی کے فری کرنے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس کا جلد از جلد اعلان کیا جائے، فوری طور پر اس کا اعلان کیا جائے۔ گرمی کا سیزن شروع ہونے والا ہے، پنکھے اور اے سی چلنے ہیں، تو ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی ساڈا حق ایتھے رکھ۔ تو جناب ہمارے مطالبات شروع ہوئے ہیں، ابھی پہلا مطالبہ ہے جس پر آپ لوگوں نے غور کرنا ہے، اور ہمیں یہ 300 یونٹ جو فری والے ہیں جو جلد از جلد ہر گھر کو الاٹ کیے جائیں۔ اگر آپ لوگ 300 یونٹ فری نہیں کرتے تو پھر اس کے ریئیکشن کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہر بات جو ہے وہ الیکشن کا جھوٹا وعدہ سمجھ کر کی تھی تو عوام کے غضب کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ عوام کا غضب آپ کو وہاں تک چھوڑ کر آئے گا جہاں سے آپ کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ ناظرین، ان لوگوں کو یاد کروانا پڑے گا ہر ایک ویک کے بعد، جب یہ بجلی کی قیمت بڑھائیں، جب یہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، جب یہ گیس کی قیمت بڑھائیں، تو ان کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اس پر آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے کہ بھئی ہمارے 300 یونٹ جو ہیں بجلی کے وہ فری کیے جائیں، اور فوری طور پر اس کا اطلاق بذریعہ چاچو جناب پوسٹ مین وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کروایا جائے، کیونکہ یہ ایک وفاقی ادارہ ہے اور وفاق کی حکومت ہی اس میں کر سکتی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بہت لاڈلے بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے لاڈلے پن سے باہر نکلیں اور ایک سچے پولیٹیشین کی طرح وہ میدان میں نکلیں اور 300 یونٹ جو فری ہیں ان کا اعلان کروائیں۔ اگر وہ 300 یونٹ کا اعلان نہیں کرواتے تو انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام اگلے الیکشن میں ان کو اٹھا کر کے باہر ماریں گے۔ پنجاب میں ویسے ہی وہ ختم ہو گئے ہیں، بلوچستان میں ختم ہو گئے ہیں، KPK میں ختم ہو گئے ہیں۔ یہ دھاندلی کی سیٹیں جیت کر وہ لوگ دوبارہ نہیں آ پائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑے خطرے کی بات ہے کہ عمران خان ایک عوامی لیڈر بن چکا ہے، ایک سچا عوامی لیڈر بن چکا ہے۔ وہ عوام کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی سیاست کا کوئی جوڑ نہیں ہے ان کے پاس، اس کی سیاست کا کوئی توڑ نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کی ذاتی زندگی کو چھوڑے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس نے جو اقدامات کیے ہیں غریب عوام کی خاطر وہ ایک نہ بھولنے والی باتیں ہیں۔ صحت کارڈ جیسی جو سہولت اس نے پورے پاکستان میں دی ہوئی تھی، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہوں گے۔ صحت کارڈ کا فوری طور پہ اعلان کیا جائے اور 300 یونٹ بجلی کا فوری اعلان کیا جائے،
اور نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور یہ جھوٹ کی سیاست اور یہ ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نکلیں اور عوامی سیاست کرنا پڑے گی آپ کو۔ یہ گونگے بہروں کی حکومت نہیں چلے گی۔ گونگے بہرے لوگوں کی حکومت عوام سخت نفرت کرتی ہے، سخت ناپسند کرتی ہے۔ جی، اگر زندہ رہنا ہے سیاست میں میاں نواز شریف نے، تو اس کو بھی سچ بولنے والی پولیٹکس کرنی پڑے گی۔ عوام سے کچھ نہیں چھپائیں، عوام کے سامنے سب کچھ لے کر آئیں۔ یہ خاموشی جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی، یہ بھی سمجھ میں بھی آتی ہے اور نہیں بھی آتی۔ سمجھ میں اس طرح آتی ہے کہ انہوں نے خود سیاست سے الگ ہو کر کے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا ہے، اور بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا ہے، اور سمدھی کو صاحب کو انہوں نے وزیر خارجہ بنوا لیا ہے۔ تو بس یہی کچھ تھا پولیٹکس میں۔ کیا حاصل کیا آپ نے میاں صاحب، کیا حاصل کیا آپ نے؟ آپ کو زندہ رہنا ہے پولیٹکس میں تو زندہ دلی کی سیاست کرنی پڑے گی۔ جی، توڑ دے بندوق، توڑ دے بندوق، چھوڑ دے یہ نوکری، جب کریں گے نوکری تو لے لیں گے بندوق۔ چھوڑ دیں بھائی، یہ بلی اور چوہے والی پولیٹکس چھوڑ دیں۔ ابھی سچی اور صاف ستھری پولیٹکس کرنا پڑے گی، ورنہ عوام کی ایک ہی چوائس ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ آج اس نے آپ سے 1 کروڑ ووٹ زیادہ لیا ہے، اگلے الیکشن میں وہ 2 کروڑ ووٹ اور زیادہ لے گا، اور آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی، اور تیاری کر لیں، اگلے 2 سال کے بعد الیکشن ہے۔ اگلے 2 سال کے بعد الیکشن ہے، میری پریڈکشن ہے کہ اگلے 2 سال کے بعد قومی الیکشن دوبارہ کروانا پڑیں گے۔ یہ بوگس اور جعلی الیکشن، ان کی جو مدت اور عدت ہے وہ صرف 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد ارباب اقتدار کو الیکشن کروانا پڑیں گے، اور ہر بندے کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر جانا پڑے گا۔ سیاست دان ہی سیاست کریں گے اور وہی ملک چلائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی پارٹی جیتے، کوئی بھی پارٹی جیتے، لیکن پارٹی وہی جیتے گی جو عوامی سیاست کرے گی، جو عوام کے دلوں پر راج کرے گی۔ یہ گونگے بہروں والی جو پولیٹکس شروع کی ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے، یہ نہیں چلے گی۔ ان کے ایک ایک کر کے تمام کبوتر اڑتے جا رہے ہیں، جن میں دیکھیں تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، شہد خاقان عباسی ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، مفتاح اسماعیل ہے، اور اس طرح کے بے شمار پولیٹیشین ہیں جو پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ عوامی سیاست میں، پولنگ کی سیاست میں، ووٹنگ کی سیاست میں ان کے لیے ابھی کچھ نہیں بچا۔ اگر وہ انہوں نے ایشوز کی سیاست نہیں کرنی تو ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں، اور 300 یونٹ بجلی کے وہ جو فری ہیں ان کا اعلان کیا جائے، اور صحت کارڈ کا اعلان کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔